بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دعا اور تقدیر کی دوسری قسط پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے دعا اور تقدیر۔ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، ایک قسط ہم پیش کر چکے ہیں، اب آج ملاحظہ فرمائیں دوسری قسط۔ ایک عظیم کاوش غلام محمد وامق صاحب نے اپنی روح پرور تصنیف دعا اور تقدیر میں ان تمام مضامین کو سمو دیا ہے جو ایک مسلمان کو اپنے خالق کی رضا کے مطابق جینے کا درس دیتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں جہاں انسان کی عظمت کا اقرار موجود ہے، وہیں انسان کے بھٹکے ذہنی حالتوں کا کرب بھی دکھائی دیتا ہے۔ غلام محمد وامق صاحب اپنی کتاب کے تمام مضامین میں انسان کی بنیادی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسے اپنی سوچ اور راستوں کے انتخاب میں رضائے الہی کو سامنے رکھنے کا درس دیتے ہیں، اور بالخصوص مسلمانوں کو وہ تاریخ کے اہم ترین واقعات کے حوالے سے بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ازل سے جو بھی ہو رہا ہے اور ابد تک جو کچھ ہوتا رہے گا وہ سب حکم الہی ہے، مگر جو بات وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں حکم الہی کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارا مرتبہ رضائے الہی پر راضی ہونے سے بلندیوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی معراج اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مبنی ہے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی بخوبی سمجھ آتا ہے کہ بلندی کا دار و مدار ہمارے سوچ کے نظریے پر ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا نظریہ حیات اللہ کی رضا پر ایمان سے مکمل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے اس یقین پر پختہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ دعا ہم خالق سے اپنی ضرورتوں کے مطابق کرتے ہیں، مگر وہ ہماری دعا جب ہی قبول کرتا ہے جب وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ غلام محمد وامق نے اپنے کئی مضامین میں مسلمانوں کے سوئے ہوئے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے تاکہ وہ اپنا تزکیہ نفس کر سکیں، حق اور سچ کو سمجھ سکے۔ ان کی کتاب ایک عظیم کاوش کہی جا سکتی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کی اس کاوش کو ان کی عبادات میں شامل کر لے، آمین۔ شاہد الیاس شامی، یہ ہیں شاہد الیاس شامی، ناول نگار کراچی کے، جو آج کل ترکی میں ہیں۔ ان کا میرے بارے میں اظہار خیال۔ اب کتاب کا سبق شروع ہوتا ہے، یہ ہے صفحہ نمبر 15 سے کتاب کا سبق شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کیا ہے؟ دعا دراصل عبادت کا دوسرا نام ہے، بلکہ ایک حدیث کے مطابق دعا عبادت کی روح ہے۔ دعا یوں تو بظاہر 3 حروف پر مبنی ایک لفظ ہے، لیکن دراصل دعا زمین اور آسمانوں پر محیط ہے۔ مظلوم کی دعا اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ہر دعا جو اخلاص نیت سے کی جائے وہ مانگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ اخلاص نیت۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ رابطہ بالکل اسی طرح استوار ہے جیسے جلتی ہوئی بجلی کا ایک بلب کے ساتھ ہوتا ہے، جو صرف بٹن دبانے کی ضرورت ہوتی ہے تو بلب روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ اور انسان کا درمیانی بٹن دعا ہے۔ اللہ اور انسان کا درمیانی بٹن دعا ہے۔ جیسے ہی آپ صدق دل سے دعا کریں گے تو رابطے کا بٹن آن ہو جاتا ہے اور درمیانی پردہ ہٹ جاتا ہے۔ یہ اب آپ اللہ سے براہ راست مخاطب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دعا مانگنے کی توفیق ملنا ہی دراصل دعا کی قبولیت کا اشارہ ہوتا ہے۔ دعا کرنے سے پہلے آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ دعا کرنے سے آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ دعا سے دنیا اور آخرت کا ہر بگڑا کام سنور جاتا ہے۔ دعا کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اور یہ کیسے لوح محفوظ پر اثر کرتی ہے؟
اس پر ہم انشاءاللہ تقدیر کے باب میں بات کریں گے۔ یہ دعا ہی ہے جس کے باعث حضرت آدم علیہ السلام کی خطا معاف ہوئی، اور یہ دعا ہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور تحفہ عطا فرمایا، جسے سمجھ کر دنیا کے سب سے پہلے انسان آدم اور آپ کی زوجہ حوا نے اپنی خطا تسلیم کی اور دعا فرمائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرتا اور ہم پر رحم نہ فرماتا تو بے شک ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23 یہ ہے۔ اس وقت خسارہ پانے والا کون تھا؟ ظاہر ہے کہ اس وقت سب سے اولین خسارہ پانے والا ابلیس شیطان ہی تھا، اور قیامت تک جو لوگ شیطان کے پیروکار بنیں گے وہ تمام لوگ خسارے میں ہی ہوں گے، اور خسارے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ دنیا اور آخرت میں ناکام ہوں گے اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، معاذ اللہ۔ چنانچہ اس بات پر بھی سب متفق ہیں کہ ہم جو نماز قائم کرتے ہیں وہ بھی دراصل دعا ہی کی ایک شکل ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جس میں جسم کا ہر عضو اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اور یہ جھکنا ہی دراصل ہر عضو کی دعا مانگنے کی ایک شکل ہے۔ گویا نماز میں جسم کا ہر عضو اپنے رب کے سامنے محو عبادت ہے اور محو دعا بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں غور کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے پر ہی حل فرمائے ہیں، اور ہمیں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کرنے سے پہلے دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے، جس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دعا فقط زبان سے ادا کیے گئے چند الفاظ کا مجموعہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ دعا دل و دماغ کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے، اور اسی خاص کیفیت میں ہمہ وقت رہنے والوں کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ دعا کے لیے ضروری نہیں کہ زبان سے ہی الفاظ ادا کیے جائیں، بلکہ بغیر الفاظ کی ادائیگی کے دل کی ایک خاص کیفیت سے بھی دعا مانگی جاتی ہے، اور اکثر ایسی دعائیں بہت جلد قبول بھی ہو جاتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے جہاں دیگر لوازمات پورے کرنے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ بھی مزید مفید ہے کہ دعا تنہائی میں مانگی جائے۔ صبح دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے، نیز تہجد کے وقت مانگی گئی دعا بھی کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، چنانچہ جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ سے رابطہ چاہتا ہے اسی قدر اسے دعا کرنی پڑے گی۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہیں، یا دوسرے الفاظ میں تقرب اللہ حاصل ہو جائے، انہیں چاہیے کہ وہ ہر وقت دن رات، صبح و شام، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے اور دیگر دنیاوی عوامل میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں، گویا کہ آپ ہر وقت دعا کی کیفیت میں رہیں۔ اسی صورت میں آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالی ہمہ وقت آپ کے ساتھ ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان مخلص ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان مخلص ہو، دنیا پرست نہ ہو، لوگوں کے لیے بھلائی کا خوگر ہو، ظالم نہ ہو اور حد الوسع ناجائز کمائی سے پرہیز کرنے والا ہو، لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا نہ ہو،
لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے درود شریف کا ورد کرنا اور استغفار کرنا بھی از حد ضروری ہے، اور یہ عمل دعا کو سریع الاثر بنا دیتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ خلوص نیت سے مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کی بھی قبول فرماتا ہے۔ دعا غیر مسلموں کی بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ بے شک اللہ رب العزت حکیم اور علیم ہے۔ یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے کہ بندہ جس قدر زیادہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے، اور دعا نہ مانگنے سے اللہ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اگر آپ کو جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت ہو تو وہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کر کے مانگیں۔ دعا اگر مجمع میں مانگی جائے تو بھی قبول ہوتی ہے، لیکن مخفی دعا مانگنا افضل ہے۔ دراصل مجمع میں دعا کرنے سے دکھاوا اور ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے، جس سے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ممنوع تھا اور اسے ریاکاری سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بہترین دعا بندوں کو تعلیم کی ہے وہ انتہائی جامع اور انسان کے تمام مسائل اور پریشانیوں کا احاطہ کرتی ہے۔ اس شافی دعا کا قرآن پاک میں سورہ الفاتحہ نام دیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں کھولنا، ابتدا کرنا، اور شفا یعنی ہر تکلیف کو دور کرنے والی دعا بھی کہا گیا ہے، جو کہ یوں تعلیم کی گئی ہے: ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، انصاف کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر امور کی انجام دہی کے لیے ہمیں خصوصی دعائیں تعلیم کی ہیں۔ اس میں انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے ہر مرحلے پر مخصوص دعائیں شامل ہیں، جو کہ اسلام کی تعلیمی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس سے دعا کی اہمیت انسانی زندگی کے لیے لازم و ملزوم ثابت ہوتی ہے۔ دعا کرتے وقت اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا اور اپنی ضلالت کا اعتراف بھی کرنا ضروری ہے، اپنی ضلالت کا، کمتری کا۔ خود اللہ کریم نے بھی قرآن کریم میں اپنے بندوں کے لیے ایک اور انتہائی اعلیٰ دعا تعلیم فرمائی ہے اے میرے رب مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے دعا میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اس کا فائدہ خود آپ کے حق میں بھی ہوگا۔ بڑی اہم بات ہے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ ذوالجلال کی تعریف اور حمد و ثنا کرنا انتہائی ضروری اور مفید ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دعا کی قبولیت میں جلد بازی کبھی نہیں کرنی چاہیے، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنی مراد کے حصول کے لیے صرف دعائیں مانگتے رہتے ہیں، وظائف پڑھتے رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ حصول مقصد کے لیے صرف چلے کاٹنے پر بھی انحصار کرتے ہیں، لیکن اپنے مطلوب کے لیے عملی جد و جہد کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اس طرح کے عوامل سے منفی نتائج نکلتے ہیں۔ چنانچہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی لازمی ہے۔ آپ دعا ضرور کریں،
لیکن دعا کے ساتھ کوشش اور جد و جہد کرنا بھی از حد ضروری ہے، ورنہ صرف پھونکے مارنے سے اور وظائف پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے گا۔ اسلام انسانوں کو عملی جد و جہد کی تلقین کرتا ہے، عملی جد و جہد کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ اسلام کوئی عام مذہب نہیں ہے بلکہ دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، یہ نوٹ کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود مسبب الاسباب ہے، خود مسبب الاسباب ہے۔ رب العالمین نے اس دنیا و مافیا کو مادہ سے بنایا ہے، مادہ، لہذا اس مادی دنیا میں کوئی بھی کام بغیر اسباب کے نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس جس قدر بھی وسائل ہیں، کم ہیں یا زیادہ، آپ انہیں مکمل طور پر استعمال کریں، بعد ازاں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایسے مزید وسائل اور اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ البتہ رب العالمین بعض اوقات اپنے انبیاء کے لیے معجزے ظہور پذیر فرماتا ہے جو کہ بغیر کسی مادی اسباب کے ہوتے ہیں اور ما فوق الفطرت اور خرق عادات ہوتے ہیں، لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معجزوں کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج ہم نے 19 صفحے تک یہ کتاب پڑھی ہے اور باقی انشاءاللہ آئندہ قسط میں۔ اللہ حافظ۔